تو جو مسئلہ تورات میں ہے وہ اس کو نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا ان کو رسوا کر دیا جائے، گدھے پہ بٹھا کے گھما دو، 2-4 گلیوں میں گھما دو، بس کافی۔ اسی طرح کا واقعہ حضور کے پاس آیا تو آپ نے یہودی عالم کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے یہاں زنا کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص سزا نہیں ہے، تھوڑا سا رسوا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے۔ عبداللہ ابن سوریہ اس یہودی کا نام تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لے کر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ آیت کہاں ہے، پڑھو۔ تو جو سزا کی اصل آیت تھی اس پہ اس نے انگلی رکھ دی، آگے پڑھنے لگا اپنی طرف سے بنا کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ اصل آیت کو چھپا رہا ہے۔ تو یہ یہودیوں میں یہ بات تھی۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ ہوتا تھا، غریب نے کوئی گناہ کیا تو سزا دے دیتے تھے۔ علاقے کا رئیس اور بڑا اگر کچھ کرے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس طرح سے دین پر عمل کرنے میں یہ بھید بھاؤ اور یہ اختلاف کیا ان علماء نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ تورات پر عمل ختم ہو گیا، انجیل پر بھی عمل ختم ہو گیا، اور اصل تورات اور اصل انجیل بھی اٹھا دی گئی، موجود ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب قرآن اتارا تو اس کے بارے میں اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ نصیحت کی یہ کتاب ہم ہی اتار رہے ہیں اور خود ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ علماء کے ذمہ نہیں کیا، اللہ نے ذمہ لیا، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کی علماء ہی کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، جن کو قرآن پورا کا پورا 6 سال 7 سال کے بچے پورے قرآن کے حافظ، اور ساری دنیا میں 1000 2000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ساری دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی برکت ہے کہ قرآن اللہ تعالی بچوں کو آسانی سے قرآن یاد کرا دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسے پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں امریکہ سے 2 آدمی آئے، ایک یہودی تھے ایک عیسائی۔ ان سے مذہب کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں اتفاق سے ایک سوال آیا، میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے اس وقت کتنے یہودی ہیں جو ساری دنیا میں تورات کے مکمل حافظ ہیں، اور کتنے عیسائی ہیں جو انجیل کے حافظ ہیں؟ تو تھوڑی دیر تک تو انہوں نے سر جھکایا، غور کیا، اس کے بعد کہنے لگے شاید دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوا جو پوری تورات کا حافظ ہوگا یا پوری انجیل کا حافظ، کیونکہ وہ محفوظ نہیں رہی۔ حافظ کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کے حافظ ساری دنیا میں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اس کا ایک طریقہ اللہ نے یہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا حافظ اور محافظ ہے، اور قرآن کا
ترجمہ، تفسیر، یہ حدیثیں ہیں۔ تو صحیح حدیثوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر رہا ہے۔